بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک صاحب ہے محمد عرش، انہوں نے سوال کیا ہے انشرہ نام کے تعلق سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، انشرہ اور انشرہ ان میں سے صحیح نام اور اچھا کون سا ہے، پلیز بتائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، آپ نے انشرہ دو طرح سے لکھا ہے، ایک تو حمزہ کے ساتھ انشرہ اور آخر میں چھوٹا ہا، دوسرا آپ نے لکھا ہے انشراح عین کے ساتھ اور را کے بعد الف کے ساتھ میں۔ اس کا تلفظ ہم آپ کو پہلے بتلا دیتے ہیں۔ پہلا جو لفظ آپ نے لکھا ہے انشرہ، یہ غالباً آپ نے قرآن کریم سے لیا ہے۔ انشرہ جو لفظ ہے یہ اسم یعنی نام نہیں ہے، بلکہ فعل اور فاعل اور مفعول سے مل کر یہ مکمل جو ایک جملہ ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے سورہ عبسہ کے اندر، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ انشرہ یہ سورہ عبسہ کے اندر اما کے بارے میں قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ تو انشرہ کا جو معنی استعمال ہوا ہے انشرہ ہو، یعنی وہ اللہ زندہ کرے گا ہو اس کو، تو یہ ایک فعل فاعل مفعول سے مل کر ایک مکمل جملہ ہے، یہ اسم نہیں ہے جو نام کے لیے استعمال ہو۔ تو یہ انشرہ نام یہ رکھنا تو بالکل مناسب نہیں ہے، یہ معنی اس کے بالکل بھی صحیح نہیں بنتے نام رکھنے کے اعتبار سے، چونکہ یہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے، اور نام ہم کو رکھنا ہو تو اسم جو نام کے لیے استعمال ہو ایسے لفظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور انشرہ جو عین کے ساتھ آپ نے لکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک مہمل لفظ ہے، یہ لفظ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک اور لفظ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے انشراح۔ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہے سورہ انشراح، جس کو علم نشرح یہ سورت کہا جاتا ہے۔ تو انشراح یہ حمزہ کے ساتھ آئے گا اور حمزہ کے نیچے زیر کے ساتھ میں۔ انشراح اس کے معنی آتے ہیں کھلنا، کشادہ ہونا، کشادگی۔ تو انشراح نام رکھنا چاہیے، یہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو صحیح تلفظ آئے گا، ایک تو انشراح ہے جو نام کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ انشرہ جو آپ نے لکھا ہے یا انشرہ عین کے ساتھ، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس کی پوری انفارمیشن، پوری تفصیل ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلا دی ہے، کیا لفظ صحیح ہے، کیا رکھنا چاہیے، کیا نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ کو امید ہے کہ تسلی ہو گئی ہوگی، اور بہتر ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنی بچی کا نام رکھیں تو اس کے لیے صحابیات کے ناموں پر، ازواج مطہرات کے ناموں پر، جو نیک خواتین گزری ہیں ان کے ناموں پر رکھنے کی کوشش کریں، یہ اور بہتر ہے، باعث فضیلت ہوتا ہے۔ فقط واللہ اعلم۔